کشمیر پیٹریٹ کے اس براہ راست نشست میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں قاضی سعید شفیق۔ کل شام سے ہی ملک کے ہوم منسٹر امیت شاہ کشمیر میں اس وقت موجود ہے، اور کیا کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی کیپشن میں آپ نے پڑھا ہی ہوگا۔ پہلے بات کریں گے امیت شاہ کے اس دورے کی، جب وہ پہلے اپنے کارکنوں یعنی کہ جو بھی کشمیر کے بی جے پی کے کارکن ہیں، پہلے وہ ان سے ملاقات ہوئی اور کل رات دیر گئے ان کے ساتھ ایک اہم میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ میں کیا معاملات طے پائے گئے؟ میٹنگ میں امیت شاہ جب اپنے پارٹی کارکنوں سے مخاطب تھے تو انہوں نے اپنے پارٹی کارکنوں سے کیا کیا کہا، اور کون کون سے اہم رکن پارٹی کے اس نشست میں موجود تھے، یہ سب آپ تک ضرور پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ہنگامی میٹنگ جو طلب کی گئی، امیت شاہ نے کل 6 بجے وارد کشمیر ہوئے اور براہ راست وہ للت پر پہنچے، جہاں پر انہیں بہت ساری انگیجمنٹس تھی۔ پہلی انگیجمنٹ جو ہوم منسٹر کو رہی وہ اپنے کارکنوں کے ساتھ، یعنی جو بی جے پی کے کارکن ہیں کشمیر میں اپنی پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے پہلے ایک اہم میٹنگ کی، اور میٹنگ میں پہلے جو بات ہوئی، حالانکہ لوک سبھا الیکشن اس وقت چل رہے ہیں، اور اس لوک سبھا الیکشن کو لے کر بھی امیت شاہ نے اپنے پارٹی کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تھوڑا سا ہمیں افسوس ضرور ہے کہ ہم لوک سبھا الیکشن میں جو کشمیر کے 3 نشستیں ہیں ان میں ہم نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا، لیکن ہمارا جو نجی مقصد ہے، ہمارا جو مین مقصد ہے وہ ہے پارٹی کے کیڈر کو مضبوط کرنا۔ یہ ضرور ہے کہ ہم نے ان 3 نشستوں پر کانٹیسٹ نہیں کیا، ہم نے اپنا کینڈیڈیٹ نامزد نہیں کیا، یا ہم نے الیکشن ان 3 نشستوں پر نہیں لڑا، تھوڑا سا افسوس ضرور ہے، لیکن ہمیں ابھی کوئی جلد بازی نہیں کرنی ہے، نہ ہم کوئی جلد بازی کر سکتے تھے۔ ہم ابھی جموں کشمیر میں کمل کے پھول کو کھلتا ہوا نہیں دیکھتے ہیں۔ اس بات پر بھی انہوں نے زیادہ زور دیا جب وہ اپنے پارٹی کے لوگوں سے مخاطب ہوئے، تو اپنے پارٹی کے لوگوں سے انہوں نے براہ راست یہ بات ضرور کی۔ جی ہاں، یہ آپ کو میں اہم اپڈیٹ دے رہا ہوں کہ اب جو آنے والے اسمبلی انتخابات ہیں سپٹمبر میں، اب جو اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں، ان انتخابات کو لے کر جتنے بھی یہاں پر سیٹیں ہیں جموں کشمیر میں، ہر ایک سیٹ پر بی جے پی کانٹیسٹ کرے گی، ہر ایک سیٹ پر بی جے پی اپنا کینڈیڈیٹ الیکشن لڑنے کے لیے رکھے گی، کیونکہ یہ ایک اہم اپڈیٹ ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ امیت شاہ نے اپنے پارٹی کے لوگوں سے یہ واضح کیا ہے کہ جو آنے والے اسمبلی انتخابات ہیں ان میں ہماری پارٹی جو ہے وہ ضرور کانٹیسٹ کرے گی۔ پارٹی کے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نچلی سطح پر جب ہم نے بی جے پی قیام میں لائی تو نچلی سطح پر ہم نے اس پارٹی کے لیے کام کیا، کونے کونے میں جا کر ہم گئے، جہاں بھی ہم گئے، جس طرح بھی ہم گئے، ہم نے کوشش کی کہ ہماری یہ جو پارٹی ہے اس کو ہم نے مضبوط کرنے کی کوشش کی، تب جا کے ہم اس مقام تک پہنچ گئے۔ پھر جب وہ اپنے پارٹی کے لوگوں سے ملاقات ہوئے، جب اپنے پارٹی کے لوگوں سے انہوں نے بات کی، تو انہوں نے اپنے پارٹی کے لوگوں سے یہ واضح کیا کہ ہمارا جو مین مقصد ہے وہ اپنی پارٹی کو مسلط کرنا ہے، وہ اپنی پارٹی کو سٹرونگ بنانا ہے، اور جب ہماری پارٹی اچھی طرح سے سٹرونگ ہوگی جموں کشمیر میں تب جا کے ہم الیکشن ضرور کانٹیسٹ کریں گے۔ یہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں۔ کل رات دیر گئے ملک کے ہوم منسٹر امیت شاہ نے اپنے پارٹی کے لوگوں سے کہا کہ آپ کمر کسیے، آپ آج سے ہی کمر بند ہو جائیے گا، ہمیں سپٹمبر میں جموں کشمیر کے 90 سیٹیں جو ہے ان میں ہم نے کانٹیسٹ کرنا ہے۔ ان 90 سیٹوں میں اگر ہم بات کریں گے تو 43 سیٹیں جموں سے ہیں اور 47 سیٹیں جو ہیں وہ کشمیر حلقے سے آتی ہے۔ کل جو سیٹوں کی تعداد ہے وہ 114 ہے۔ جی ہاں، جو اسمبلی کے جو کل سیٹوں کی تعداد ہے وہ 114 ہیں، جن میں 24 جو ہیں وہ پی او کے لیے رکھی گئی ہے، اور باقی جو 90 سیٹیں ہیں جن میں 43 سیٹس جو ہے وہ کشمیر کے لیے رکھی گئی، جموں کے لیے رکھی گئی ہے، اور 47 جو سیٹ جو ہے 47 سیٹیں جو ہے وہ
کشمیر کے لیے رکھی گئی، یعنی کہ 90 سیٹیں اگر جو ہے ان 90 سیٹوں پر ہماری دعویداری ضرور ہونی چاہیے، ایسا کہنا تھا امت شاہ کے، جو ملک کے ہوم منسٹر ہیں، اس وقت کشمیر کے دورے پر ہے۔ کل رات سے ہی کشمیر کا دورہ سٹارٹ ہوا ہے، ابھی بھی کشمیر کے دورے پر ہی ہے۔ اب شام کو نکلیں گے یا کل نکلیں گے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، فی الحال کشمیر میں ہی ہے۔ اور بھی وفود سے وہ ملاقات ہوئے اس پروگرام کے بعد، وہ جو باقی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ میں آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کروں گا۔ فی الحال پارٹی کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا بات ہوئی، کون سے رکن تھے جنہوں نے اس میٹنگ میں پارٹیسپیٹ کیا، ان میں پہلے سرفہرست ہے جنرل سیکرٹری جموں کشمیر کے امور کے انچارج سنیل شرما، وہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے۔ اور جو دیگر ممبران تھے ان میں سے الطاف ٹھاکر، جی ایم میر، علی محمد، بلال احمد، بلال احمد، الطاف ٹھاکر، یہ سب موجود تھے۔ اور قومی جنرل سیکرٹری، جی ہاں، قومی جنرل سیکرٹری بھی اس میٹنگ میں موجود تھے، ترن چگ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے۔ اور بھاجپا کے جتنے بھی کارکن موجود تھے وہ سب اس میٹنگ میں موجود تھے، کیونکہ یہ ایک اہم میٹنگ تھی۔ اور حالانکہ امت شاہ کا یہ جو دورہ تھا، ہوم منسٹر کا یہ جو دورہ تھا، یہ نان پولیٹیکل کہا جاتا ہے، یہ ایک غیر سیاسی دورہ مانا جا رہا ہے۔ اس غیر سیاسی دورے میں ایک کھلی دعوت دی گئی تمام طبقہ ہائی فکر کے لوگوں کو، جس میں سے ابھی اس پروگرام کے بعد جو ہم دوسرا سیشن آپ کے ساتھ کریں گے، پوری ڈیٹیل کلیکٹ کریں گے کہ اس وفد کے بعد جو اور وفود امت شاہ سے ملاقات ہوا وہ کون سا وفود تھا اور ان کا کیا ڈسکشن ہوا ملک کے ہوم منسٹر سے۔ فی الحال جو بات چل رہی ہے، کیپشن میں آپ نے ضرور پڑھا ہوگا کہ جن کا نام میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، یہ پارٹی کے اہم کارکن ہیں جو جموں کشمیر میں اس وقت بی جے پی کو چلا رہے ہیں، یہ سب میٹنگ میں موجود تھے۔ اور اس میٹنگ میں امت شاہ نے پہلے یہ کہا کہ آپ کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بھلے ہی ہم نے ان 3 نشستوں پر کنٹیسٹ نہیں کیا، لیکن ہمارا مین مقصد یہ ہے جو آنے والے الیکشن ہے، اسمبلی الیکشن کو لے کر، جو اسمبلی الیکشن آنے والے وقت میں، یعنی کہ سپٹمبر میں اب اسمبلی الیکشن ہونے والے ہیں، ان میں ہماری پارٹی جو ہے وہ مضبوط بن کے دکھائی دے گی۔ اور انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں سے ضرور کل رات دیر گئی میٹنگ میں ضرور یہ کہا کہ آپ کمر کسیے گا، آپ کمر بند ہو جائے گا اور آج سے ہی اس سرگرمی میں لگ جائے گا، کیونکہ جو اسمبلی الیکشن آنے والے ہیں، اب آنے والے وقت میں ہم نے ہر ایک سیٹ پہ کانٹیسٹ کرنا ہے، کیونکہ جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ 90 نشستیں ٹوٹل جموں کشمیر کے لیے ہیں۔ اگر اوورال بات کریں گے پی او کے کو لے کر تو 124 سیٹیں اس کے لیے مختص رکھی گئی ہے، جس میں سے 43 سیٹیں جموں اور 47 سیٹیں جو ہیں وہ کشمیر ڈویژن کے لیے ہے۔ جی ہاں، یہ بات میں یہ امت شاہ کا جو دورہ ہے اس کا اپڈیٹ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اور اہم اپڈیٹ جو یہ ہے کہ جو اب 3 نشست آنے والی ہے، یعنی کہ اب جو 3 نشستوں پر ووٹنگ ہونے والے، خاص طور پر کشمیر کے جو 2 نشستوں پر ووٹ ڈالے جانے والے ہیں، جن میں بارہمولہ جو 20 کو ووٹ ڈالے جائیں گے اور 25 اننت ناگ راجوری کو، ان 2 نشستوں کو لے کر امت شاہ نے پارٹی کے لوگوں کو واضح کیا ہے کہ آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ووٹ جو ہے وہ آپ اگینسٹ این سی، پی ڈی پی اور کانگریس کے اگینسٹ آپ ووٹ ڈالیے گا۔ جی ہاں، یہ اہم اپڈیٹ آپ تک میں پہنچا رہا ہوں۔ امت شاہ نے کل اپنے پارٹی کے لوگوں کو کشمیر میں یہ کہا ہے، جو اس وقت کشمیر کے دورے پر ہی ہے، جب وہ اپنے پارٹی کے لوگوں سے مخاطب ہوئے تو سب سے اہم بات یہ رہی کہ اب جو 2 نشستوں پر کشمیر میں ووٹ ڈالے جانے والے ہیں، ان 2 نشستوں پر آپ ضرور ووٹ ڈالیے گا۔ اور کیونکہ جو ووٹ آپ نے ڈالنا ہے وہ این سی، وہ پی ڈی پی اور کانگریس کے اگینسٹ ووٹ ڈالنا ہے، کیونکہ یہ جو خاندانی حکمرانی، ایسا امت شاہ کا کہنا ہے کہ پچھلے 70 سالوں سے یہ جو خاندانی حکمرانی چلتے آ رہی ہے کشمیر میں، کہیں نہ کہیں ہمیں اس خاندانی حکمرانی کو ضرور ختم کرنا ہے۔ یہ ایک اہم اپڈیٹ آپ تک میں پہنچا رہا ہوں۔ کیا ڈیولپمنٹ رہی امت شاہ کے کشمیر کے دورے کو لے کر آپ کے ساتھ اس وقت ضرور شیئر کر رہا ہوں، کچھ کی پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ جو بھاجپا کے کارکن تھے جو کل ملاقات ہوئے امت شاہ سے،
कल रात देर गए, उसका क्या ब्यूरो निकला है, क्या अपडेट निकला है, आप तक मैं इस वक्त बराह रास्त श्रीनगर से पहुंचा रहा हूं, क्योंकि आप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कश्मीर पेट्रियट के साथ जुड़ चुके हैं। और क्या डेवलपमेंट हुई अमित शाह को लेकर अपनी पार्टी के कारकुनों के साथ आप तक इस वक्त पहुंचा रहा हूं। एक अहम अपडेट आपके साथ मैंने शेयर किया है, आने वाले वक्त में जो असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं, जी हाँ, आने वाले वक्त में जो असेंबली के इंतखाबात होने वाले हैं सितंबर में, हर एक सीट पर कॉन्टेस्ट करेगी बीजेपी, ऐसा कहना था अमित शाह का, जो मुल्क के होम मिनिस्टर है। उन्होंने जब अपने पार्टी कारकुनों के साथ कल रात देर गए मीटिंग की, तो मीटिंग में कुछ की पॉइंट्स उन्होंने अपने पार्टी के कारकुनों के साथ शेयर ज़रूर की, जिसमें सरफहरिस्त ये रहा कि आने वाले इंतखाबात जो है, असेंबली इंतखाबात जो है, वो अब ज़रूर बीजेपी हर एक निशस्त पर वो अब अपना कैंडिडेट नामजद करेगी और हर एक सीट पर वो इलेक्शन ज़रूर लड़ते हुए दिखाई देगी, ऐसा कहना था अमित शाह का अपने पार्टी के कारकुनों से। अहम मीटिंग थी और ये अहम मीटिंग रात देर गए तक जारी रही। अब जो दो निशस्त पर, कश्मीर के दो निशस्त पर यानी बारामूला और अनंतनाग राजौरी पर जो अब लोकसभा इलेक्शन को लेकर जो वोट डाले जाने वाले हैं, अमित शाह ने अपने कारकुनों को यह भी कहा है कि आप वोट अब ज़रूर डालिएगा, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिएगा इन दो निशस्तों पर, बारामूला और अनंतनाग राजौरी के निशस्त पर, लेकिन वोट आपने अगेंस्ट डालना है। जो खानदानी हुक्मरानी यहाँ से पिछले 70 सालों से चलती हुई आ रही है, इसके अगेंस्ट आपने ये वोट डालना है। यानी कि वो डायरेक्ट इशारा हो गया नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस को लेकर, ये सीधा निशाना दागा उन्होंने इन तीन पार्टियों को, क्योंकि जो खानदानी हुक्मरानी पिछले 70 सालों से यहाँ पर चलती हुई आ रहे हैं, हमारा यही मौक़िफ़ है, हमारा यही मैनिफेस्टो है कि कश्मीर के लोगों को जो मुसल्लत की गई थी यहाँ पर खानदानी हुक्मरानी, इस मुसल्लत को, इस हुक्मरानी को कहीं न कहीं हमें इसे ख़त्म करना है। अहम की पॉइंट्स हम आप तक पहुंचा रहे थे कि जो डेवलपमेंट हुई है, अपने भाजपा के जो कारकुन थे जिन्होंने कल रात देर गए मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह से जो कल बात हुई, इसमें जो मैंने की पॉइंट्स आप तक पहुंचाए हैं कि क्या क्या पहले इनका मैनिफेस्टो है बीजेपी का आने वाले वक्त में। जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि उन्होंने पहले ही आगाज़ में जब उन्होंने शुरुआत की, तो पहले उन्होंने अपने कारकुनों से, अपने पार्टी के मेंबरों से ये ज़रूर कहा कि थोड़ा सा अफसोस ज़रूर है हमें कि हमने कश्मीर के तमाम 5 सीटों पर हमने कॉन्टेस्ट नहीं किया। हालांकि जम्मू और उधमपुर में ज़रूर उन्होंने कॉन्टेस्ट किया है, जहां से जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पर उनकी जो लीडरशिप देखते हुए नज़र आई। लेकिन अगर हम कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर में जो 3 हलके इस वक्त जो 3 हलकों पर पोलिंग हुई, वहाँ पर बीजेपी ने किसी को बराह रास्त मैंडेट नहीं दिया है और अपनी पार्टी को नामजद उन्होंने नहीं किया है। अब जबकि असेंबली इंतखाबात आने वाले हैं और असेंबली इंतखाबात को लेकर जो वोट डाले जाने वाले हैं, बराह रास्त उन्होंने अपने पार्टी कारकुनों को कहा कि आप अपने आप को फुली प्रिपेयर कीजिएगा, आज से ही इस मुहिम में जुट जाएगा कि अब जो असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, इन असेंबली इलेक्शंस को लेकर हमारी पार्टी जो है वो तमाम 90 के 90 सीटों पर डायरेक्ट कॉन्टेस्ट करेगी। और जो पार्टी है, पार्टी का यही मैनिफेस्टो होगा कि अपनी पार्टी को मजबूत करना है, ऐसा कहना था उन्होंने। जो जम्मू में जब रैली एक मुनक्कद की गई है लोकसभा इलेक्शन को लेकर, वहाँ पर अमित शाह ने ज़रूर अपने लोगों से मुखातिब होकर कहा है कि हमें अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, हम अभी कश्मीर में कमल के फूल को खिलते हुए नहीं देख सकते हैं और नहीं हम अभी जम्मू कश्मीर में हम अभी भी कमल के फूल को खिलते हुए नहीं देख रहे हैं। आने वाले वक्त में ये सब ज़रूर हम कश्मीर में ज़रूर कमल का फूल ज़रूर खिलेगा। कल रात देर गए जो अहम मीटिंग हुई पार्टी के कारकुनों के साथ, जिस तरह मैंने आपके साथ सब कुछ शेयर किया है कि मीटिंग में कौन कौन था, क्या की अपडेट्स हुए मीटिंग में, और मीटिंग में जो आने वाला जो लाही अमल था मीटिंग को लेकर, वो किस तरह इन्होंने अपने पार्टी कारकुनों के साथ शेयर किया है, आने वाले वक्त में क्या कुछ रहेगा, ये सारा मैंने आपके साथ शेयर किया है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आने वाले जो असेंबली इंतखाबात है कश्मीर में 90 सीटों पर, उसमें से अब ज़रूर
اسمبلی الیکشنز میں بی جے پی ہر ایک سیٹ پر کنٹیسٹ کرے گی. یہ ایک آپ کو میں اہم اپڈیٹ دے رہا ہوں. ذرائع سے کل یہ معلوم ہوا ہے, جو میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ کے کچھ کی پوائنٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. اس حوالے سے اور بھی کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور بھی وفود ملاقات ہوا ہے ملک کے ہوم منسٹر امیت شاہ سے. کیا کچھ اپڈیٹ نکل کے سامنے آیا ہے تھوڑی دیر بعد بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. آپ ہمارے ساتھ براہ راست جڑ چکے تھے. امیت شاہ اس وقت کشمیر کے دورے پر ہیں, اور کیا کچھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں, کن کے ساتھ وہ ملاقات ہوئی ہے, اور بھی کیا انگیجمنٹس رہیں گے دن بھر کے لیے, یہ آنے والے وقت میں ہم ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ دیکھتے رہیے کشمیر پیٹریٹ اور ہمارے ساتھ بنے رہیے.